من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زن محترم، آج رمضان کا 5واں روزہ ہے۔ 5ویں روزے کی دعا اور اس کے ساتھ کل جو بیان کیے گئے تھے روزدار کے اخلاق کے بارے میں 10 بیان کیے تھے، تقریباً 30 ہیں، اور آج 10 بیان کریں گے۔ اس کے بعد نیت کے احکام بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں روزے کی دعا: اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین۔ اے میرے پروردگار، آج کے دن مجھے بخش دے، مانگنے والوں میں سے قرار دے۔ آج کے دن مجھے اپنے نیکوکار عبادت گزار بندوں میں سے قرار دے، اور آج کے دن مجھے اپنے نزدیکی دوستوں میں سے قرار دے، اپنی محبت سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ ہم نے بیان کیا تھا روزدار کے اخلاق کے بارے میں کہ روزدار کا اخلاق کس طرح سے ہونا چاہیے۔ جس طرح سے کسی انسان کو دیکھ کر پہچان لیتے گے یہ آدمی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، یا ٹیچر ہے، یا مولانا ہے، یا اگر کوئی انسان زیارتوں پہ جا کے آتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا اخلاق دیکھ کے، اس کا کردار دیکھ کے، اس کی چینجنگ دیکھ کے کہ یہ ظاہر ہے، یہ زیارت کر کے آیا ہے۔ اسی طرح سے روزدار کے بھی کچھ اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیے، کل بیان کیے تھے 10 اور وہیں سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ روزدار کسی کو تانا نہ دے۔ اگر روزدار کسی کو تانا دیتا ہے، دل شکنی کرتا ہے، تو اس کے روزدار کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ روزدار کسی سے جنگ نہ کرے۔ بہت سے لوگ جھگڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مسلمان آپس ہی میں، تو یہ بھی روزدار کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تیسرا، روزدار کسی پر ظلم نہ کرے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ قلم سے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے، چاہے پیر سے، چاہے اشارے سے، چاہے فکر سے، کسی بھی طرح سے روزدار ظلم نہ کرے۔ 5واں یہ ہے کہ خدا کی یاد سے غافل نہ رہے۔ اگر انسان روزدار ہے تو اسے اللہ کو یاد کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، مستحب نماز ہے یا قضا نماز ہے، کوئی اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ 6واں یہ ہے کہ روزدار نماز کی حفاظت کرے۔ اگر انسان روزہ ہے تو اس سے سب سے پہلے نماز ہے، نماز کے بغیر روزہ نہیں ہے۔ فروع دین میں اول نماز، دوسرا روزہ ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ روزدار زیادہ تر خاموشی اختیار کرے۔ اگر وہ بولتا رہے گا تو اس کی سستی ہوگی، اور سستی ہو جانے سے اس کی حالت بگڑے گی۔ جب حالت بگڑے گی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 7واں ہے کہ روزدار حلم اور بردباری یعنی صبر و تحمل سے کام لے۔ اگر اسے کوئی تکلیف دے رہا ہے تو وہ غصہ نہ کرے۔ 8واں، روزدار سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ اگر سچ بولے گا تو یہ روزدار کے اخلاقوں میں سے بہترین اخلاق رہے گا۔ 9واں یہ ہے کہ روزدار برے لوگوں سے دور رہے۔ اگر وہ برے لوگوں سے دور رہا تو اس کے بہتر روزداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور روزدار لہو لعب سے بھی دور رہے، گانا بجانا، ڈانس وغیرہ سے، گانے سننے وغیرہ سے، پکچر وغیرہ دیکھنے سے، یا جوا کھیلنے والوں سے انسان روزے میں ہے تو وہ روزدار ان سے دور رہے۔ اب اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ نیت کے احکام بتلائیں گے۔ روزدار کی نیت کیسی ہونی چاہیے؟ اگر انسان رات میں سحری کیا تو کل وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اسے نیت کرنی چاہیے۔ نیت کیا کرنی چاہیے کہ کل کے دن میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، ان چیزوں سے بچوں گا جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک۔ یہ نیت کر لے کہ میں روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کروں گا۔ اگر نیت پورے روزوں کی نیت ایک ہی وقت میں کر رہا ہے، سارے مہینے کی 30 یا 29 روزوں کی، تب بھی صحیح ہے۔ یا انسان رات میں اٹھ کے سحری کرنے کے بعد نیت کرتا ہے کہ کل میں روزہ رکھوں گا، تب بھی صحیح ہے۔ ایک روزے کی نیت کرتا ہے تو تب بھی صحیح ہے۔ یا ایسی نیت کرے کہ جس رات کو میں نے سحری کر لیا اس کے اگلے دن کا میرا روزہ رہے گا، تاکہ انسان غلطی سے بچ جائے گا۔ اور انسان روزے کی نیت کا وقت کیا ہے؟ روزے کی نیت اذان صبح سے طلوع فجر سے پہلے تک ہے۔ طلوع فجر سے پہلے بھی نیت کر سکتا ہے۔ اگر بھول گیا تو وہ ظہر سے پہلے تک روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اگر تب بھی بھول گیا، اگر ظہر کا وقت نکل گیا، عصر کا وقت ہو رہا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ اس روزے کی قضا بجا لائے اور روزے کو نہ توڑے۔ اگر روزہ توڑ دے گا تو پھر وہ گناہگار ہو جائے گا۔ اور انسان دن بھر نیت کیا نہیں ہے، بھول ہی گیا تھا، بغیر نیت کیے ہوئے دن بھر بھوکا پیسہ رہا، لاسٹ میں اسے آخر میں یاد آیا کہ یار میں نے نیت ہی نہیں کیا تھا، تو وہیں سے اسے روزہ بھی کنٹینیو کرنا ہے، اس کی قضا بھی بجا لانی ہے۔ نیت نہیں کیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا پینا وہاں سے شروع کر دے۔ روزدار کے لیے ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں صحت مند کے آدمی کے لیے رمضان میں دن میں کھانا پینا یہ حرام ہے۔
اور ساتواں اس میں نیت میں یہ ہے کہ نیت کے بغیر انسان سو گیا، سحری کیا، نیت نہیں کیا، سو گیا، اور اس کو دوپہر میں یاد آیا، ظہر کے ٹائم جب اسے یاد آ گیا تب وہ وہاں سے نیت کو شروع کر کے نیت کر کے وہیں سے روزے کو بھی کنٹینیو کر سکتا ہے۔ اب نیت، ایک اور نیت یہاں پہ ہے کہ انسان روزہ بالغ نہیں ہوا، 4-5 روزے گزر گئے، 10 روزے گزرے، 15 روزے گزر گئے، 15 روزے گزرنے کے بعد جب وہ بالغ ہو گیا یا کوئی ایسی انسان بیمار تھا تو 4-5 روزے 15 دن کے بعد وہ صحت یاب ہو گیا، اب اسے کل سے روزہ رکھنا ہے، تو اب وہ کل سے جو روزہ رکھے گا تو وہ نیت کیا کرے گا؟ اس کا روزہ پہلا روزہ ہوگا، 15 روزہ گزرنے کے بعد اس کا وہ پہلے روزے کی نیت سے نیت کر کے روزہ رکھے گا، یعنی کہ میں آج 15واں روزہ رکھ رہا ہوں، 15واں روزہ کی نیت کرے گا تو وہ روزہ اس کا باطل ہے۔ جس دن اس کا پہلا روزہ ہوگا اسی دن سے وہ پہلی نیت کرے گا۔ ہاں، اگر انسان رات میں سحری کر لیا، نیت بھی کر لیا، نیت کرنے کے بعد اب وہ انسان بے ہوش ہو گیا، دن نکل گیا، بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوش ہونے کے بعد وہ دوبارہ اسے دوپہر میں جب اسے ہوش آ جاتا ہے تو اسے اس کے بعد سے روزے کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ جب روزے کو کنٹینیو کر دے گا تو پھر اسے رمضان کے بعد اس روزے کا روزہ بجا لانا چاہیے، کیونکہ اس کا آدھا دن ہوش اور حواس میں نہیں گزرا تو وہ اس کا روزہ ساخت نہیں ہوگا، بلکہ وہ آدھے دن میں جب وہ جگ جائے گا تو اسے وہاں سے اس روزے کو کنٹینیو کر کے اور اس کے بعد قضا روزہ بجا لانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔